الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آئیے آج محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین وبالمؤمنین رؤوف الرحیم سے اللہ کی ملاقات سے جو ایک روز پہلے تھا اس روز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس ظاہری بیماری کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دینار کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھیں اور 8 دینار جو رکھے ہوئے تھے وہ لے آئیں اور حاضر خدمت کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھ میں کچھ دیر الٹ پلٹ کرتے رہے، پھر فرمایا اے عائشہ، اگر میں یہ دینار اپنے گھر میں چھوڑ کر اپنے پروردگار سے ملاقات کروں تو میرا پروردگار کیا فرمائے گا کہ میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کو فوراً مساکین میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے گھر میں جو آخری پونجی تھی اسے دی، آپ کے گھر شریف میں جو آخری رقم تھی اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ وہ ذات اقدس و اطہر جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرما دی تھیں، ان کے گھر کی یہ کیفیت تھی کہ زندگی کے آخری لمحات، آخری رات میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا چراغ اپنی ایک پڑوسن کی طرف بھیجا اور کہا کہ اپنی تیل والی کپی سے چند قطرے اس چراغ میں ڈال دو تاکہ آج کی رات گزر جائے، تاریخ الخمیس جلد 2 صفحہ 164۔ عزیزان گرامی قدر، حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 75 سیر کلو کا بدل جو آج کل کلو گرامز آ گیا نا، تو 75 سیر چھوٹا ہوتا ہے، 75 سیر جو ایک یہودی سے بطور قرضہ لیے تھے، اور اس کی جو قیمت تھی اپنی ذرہ اس کے پاس بطور رہن رکھی ہوئی تھی۔ انہی دنوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 غلام آزاد فرما دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ نبی اس وقت تک اس دار فانی سے رخصت نہیں ہوتے
جب تک اس کو دنیا اور آخرت میں سے کوئی چیز پسند کرنے کا اختیار نہ دیا گیا ہو۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظاہری آخری مرض میں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے سنا۔ وہ آیت یوں ہے: اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ معذرت کوئی لفظ غلط آغاز ہو جاتا ہے، معافی دیجیے۔ بعض کا دل کی کلام ایسا ہوتا ہے، گفتگو موضوع ایسا ہوتا ہے، اس میں انسان کے اختیار میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس موضوع کی وجہ سے، کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے، تو اس لیے آیت میں جو ہے نا کچھ تھوڑا سا آپ کے لیے تکلیف ہوتی ہے کہ میں الفاظ غلط ہو گئے، بہرحال میں نے اس کو دہرا دیا ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے ان گروہوں کو، صدیقین، انبیاء، صالحین، شہداء کے گروہوں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات ہیں، ان میں سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حجرہ مبارک میں اور میری باری کے دن میرے سینے اور گردن کے درمیان وصال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دہن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو آپس میں ملا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس دن میرے بھائی حضرت عبد الرحمن میرے گھر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد الرحمن کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی اگر ارشاد ہو تو میں حضور کے لیے عبد الرحمن سے مسواک لے لوں۔ آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا، چنانچہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کیا حضور اگر ارشاد ہو تو میں اس کے لیے نرم کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا کہ ہاں نرم کر دو۔ پس میں نے اس کو اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لے لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پانی کا برتن پڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک کھڑا کیا اور یہ فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔